شعبان کی 18ویں تاریخ کو لال شہباز قلندر صاحب کا عرس ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ لوگوں کو بے طرح عقیدت ہے اور اس عقیدت کا اظہار ایک خاص طریقے سے کیا جاتا ہے جسے ہم دھمال کہتے ہیں۔ دھمال ایکچولی دو طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے، یہ صنف رقص بھی ہے اور صنف گائکی و موسیقی بھی ہے۔ خواتین حضرات، میں اگر بہت ٹیکنیکل سی بات کروں آپ کے ساتھ تو جو پہلی فلم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس میں میں نے دھمال کو سنا، وہ 1956 میں بنائی گئی فلم جبرو تھی۔ میں تھوڑا سا مختلف مسلک رکھتا ہوں میرے لیے، اور میں تمام تر عاجزی کے ساتھ اور اپنے کانوں کی لوگوں کو چھو کے یہ بات کہوں، میرے لیے دنیا میں صرف ایک دربار ہے اور ایک سرکار ہے۔ سرکار دو عالم ہے اور ان کا دربار مدینے میں واقع ہے۔ خواتین حضرات، لاؤڈ سپیکر کے ایک اور ایپیسوڈ میں ڈاکٹر عمر عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، خاص طور پہ اس رسپانس کی وجہ سے جو کہ 6 مہینے بعد آپ کی طرف سے آ رہی ہے۔ بس ہوتا یہ ہے کہ اب یہ چینل میں خود چلا رہا ہوں، اور اگر آپ اسے سبسکرائب کر دیں گے تو میرے لیے بھی اس کو چلانا آسان ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا، باہر طور میں آپ کی مرضی پہ چھوڑتا ہوں۔ خدا کرے کہ آپ کی محبتیں مجھے اسی طرح حاصل رہیں کہ جیسے پہلے حاصل تھیں۔ اچھا، جب میں یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج کل اسلامی مہینہ شعبان کا چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شعبان کی ایک اپنی مذہبی سگنیفیکنس بھی ہے اور اس مہینے کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ اور اس مہینے میں شب بارات بھی آتی ہے جو کہ نصف شعبان پہ آتی ہے، اور آپ اپنے عقیدے کے مطابق اسے خوب مناتے بھی ہیں۔ بر صغیر کا جہاں تک تعلق ہے، خصوصی طور پہ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، شعبان کی 18ویں تاریخ کو لال شہباز قلندر صاحب کا عرس ہوتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ وہ سندھ کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں جن کا مزار سیون میں ہے، اور ان کا اصل نام حضرت عثمان مروندی تھا۔ مروند سیستان کا ایک علاقہ ہے جہاں وہ پیدا ہوئے، مگر انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سندھ میں گزارا، اور بالآخر ان کا مدفن بھی سندھ کی دھرتی میں سیون کا ٹاؤن بنا۔ خواتین حضرات، ان کے ساتھ لوگوں کو بے طرح عقیدت ہے اور اس عقیدت کا اظہار ایک خاص طریقے سے کیا جاتا ہے جسے ہم دھمال کہتے ہیں۔ آج کا میرا ویلاگ دھمال کے بارے میں ہے۔ نہ میں اس قابل ہوں کہ میں کسی بہت بڑے روحانی بزرگ کے بارے میں کچھ کہوں، میرے لیے صرف وہ جائے احترام ہیں، اور میں ان کے لیے واقعی یہ کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے فاتح پڑھوں اور ان کی کسی اچھی تعلیم پہ عمل کروں، اور اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کی قدر و عزت کروں جو کہ ان کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو زندگی اپنے طور پہ اپنے مسلک کے مطابق گزارنے کا مکمل حق ہے۔ تو میں یہاں پہ ذکر کروں گا دھمال کا، وہ اس لیے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں، اور میری زندگی میں دھمال میں کیا کیا چیزیں پیش آئیں۔ دھمال ایکچولی دو طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے، یہ صنف رقص بھی ہے اور صنف گائکی و موسیقی بھی ہے۔ یعنی کہ دھمال ڈالا بھی جاتا ہے جو کہ رقص ہو جاتا ہے، اور دھمال گایا بھی جاتا ہے جو کہ صنف گائکی ہو جاتا ہے۔ جہاں تک دھمال ڈالنے کا مقصد ہے تو وہ ایک عجیب و غریب فرینزیڈ فرور ہے، پورا جسم پاؤں کی تتکار کے ساتھ بار بار پاؤں آپ زمین پہ مارتے ہیں اور والہانہ وجد میں آ کے ایک رقص کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ دھمال ڈالا جا رہا ہے۔ اور یہ دھمال آپ کو اکثر سیون میں لال شہباز قلندر کے مزار کے احاطے میں اور ان کے صحن میں نظر تو آتا ہی ہے، مگر میرے خیال میں دنیا میں بیشتر مقامات پہ بھی یہ ہوتا ہے۔ ایک میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس کے اندر جس قسم کا ردم ہوتا ہے، آپ کے جسم کا، آپ کی دھڑکن کا، آپ کے ہر عضو کا جسم کے ایک خاص قسم کا میل ہو جاتا ہے، اور پھر بہت جلد آپ ایک ایسے مقام پہ بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ بے خودی شروع ہو جاتی ہے۔ اور میرے خیال میں کسی بھی ایسی چیز کا مقصد جو ہے وہ بے خودی ہے، اور ہمیں دنیا اسلام میں یہ بہت جگہ نظر آتا ہے، جن میں سے ایک، آپ میں سے جو لوگ کونیا گئے ہوئے ٹرکی میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ ورلنگ درویشز ہیں، اور وہ بھی بار بار گھومتے رہتے ہیں، اور گھومتے گھومتے ایک خاص مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ مگر ہمارا دھمال جو ہے وہ ردم بیسڈ ہے، اس کی تتکار، اس کا فٹ ورک، اس کی جو دھمک ہے وہ عین دل کی دھڑکن پہ پڑتی ہے، اور دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ خواتین حضرات، دھمال جب ڈالی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ردم کے لیے خاص قسم کے
ساز ہوتے ہیں، جن میں سے شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہ ہو کہ وہ کیا ہیں. میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک ہے آپ کا نوبت. نوبت ایک بہت بڑا ڈرم ہوتا ہے جس کو یوں 2 ڈرم سٹکس سے بجایا جاتا ہے، نوبت بجائی جاتی ہے. اس کے علاوہ نقارہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نردنگ ہوتا ہے، اور پھر جو گھنگرو بندے ہوئے ہیں رقاص کے پاؤں میں اور اس کے اینکلز میں، وہ اس کے اندر وہ چھنک پیدا کرتے ہیں جو ان تمام ردمک اور ان تمام انسٹرومنٹس کے حسن کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. مگر آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ دھمال وہ ہے جو کہ صنف موسیقی اور گائکی ہے. خواتین حضرات، دھمال اتنا پاپولر ہے کہ اسے ہر شکل میں ہمارے زندگی میں شامل کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دھمال جو ہے وہ ایک فوک چیز بھی ہے، دھمال ایک مذہبی چیز بھی ہے، اس کے علاوہ قوالی میں بھی دھمال کو شامل کیا گیا، اور بالآخر ہمارے ہاں راک میں بھی دھمال کو شامل کیا گیا. مگر ایک بہت پاپولر چیز وہ دھمال ہیں جو ہماری فلمی موسیقی میں شامل کیے گئے. آج ہم بات کریں گے کہ کس دور میں دھمال کب اور کہاں فلمی گیت کے قالب میں ڈھلا اور اسے میس پاپولیرٹی ملی. خواتین حضرات، میں اگر بہت ٹیکنیکل سی بات کروں آپ کے ساتھ، تو جو پہلی فلم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس میں میں نے دھمال کو سنا، وہ 1956 میں بنائی گئی فلم جبرو تھی. میں 1956 میں نہیں پیدا ہوا تھا، میں تو 1856 میں پیدا ہوا تھا. اس لیے بالکل گھبرائیے نا کہ میں اس وقت پیدا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں تو کھدائیوں میں نکلا تھا اور 2000 قبل مسیح میرا یوم پیدائش ہے، تو بالکل فکر مت کیجیے. باہر طور خواتین حضرات، جبرو ایک ایسی فلم تھی کہ میں نے چونکہ بعد میں دیکھی تو مجھے اسی طرح یاد ہے کہ اس میں جو آپ کے ٹائٹلز آتے تھے فلم جبرو کے، ان کے پیچھے دھمال گائی جا رہی تھی. اور یہ دھمال گائی جا رہی تھی، ایک قوال تھے اس زمانے میں، فضل حسین ان کے ہم نواؤں اور ان کی آواز میں تھی، اور یہ بڑی ٹپکل اور فوک اور ریچول قسم کی دھمال تھی. مجھے جبرو کے بارے میں 2 چیزیں یاد ہیں، اور وہ ایک تو یہ یاد ہے کہ جس موسیقار کو یہ صحرا پہلی دفعہ بندھا ان کے سر پہ کہ انہوں نے دھمال کو فلم میں شامل کیا، ان کا نام جناب عاشق حسین صاحب تھا. عاشق حسین صاحب کا تعلق ایک بہت بڑے موسیقی کے خانوادے سے تھا، اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے جبرو میں پہلی بار دھمال کو آرکیسٹریٹ کر کے گوایا. دوسری بات جو مجھے جبرو کی بہت پیاری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ میری ایک عزیزہ ہیں جن کی میرے دل میں بے پناہ عزت ہے، اور میری نظر میں وہ اس وقت ہماری سب سے عمر رسیدہ، سب سے سینئر فلمی ہیروئن ہے، جو اللہ کے کرم سے آج بھی زندہ ہیں. خدا تعالیٰ ان کو صحت دے. ان کا نام ہے میڈم یاسمین. میڈم یاسمین 56 میں جبرو کی ہیروئن تھی اکمل صاحب کے ساتھ، اور اب بھی وہ اپنے میاں سید شوکت حسین رضوی صاحب کے اسٹوڈیو شاہنور اسٹوڈیو کے اندر بہت آسودگی کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. میں ان کو سینئر اس لیے کہتا ہوں کہ وہ پہلی فلم جس میں نے میڈم یاسمین کو دیکھ کے پہچانا تھا، اس کا نام تھا دل لگی. دل لگی کی جو شوٹنگ ہے وہ شروع ہوئی 1944 میں، اور یہ تقریباً 1-1.5 سال بعد ریلیز کی گئی. دل لگی کے اندر جو مرکزی کردار تھا وہ تو سریا بیگم کا تھا. جی ہاں، آپ میں سے وہ لوگ جو سینئر ہیں وہ جانتے ہوں گے، یہ سریا بیگم وہی قطالہ عالم تھیں جن کے بہت سارے معاشقوں کے قصے ہم لوگ سنتے رہے، دیوانند صاحب کے ساتھ اور گریگری پیک کے ساتھ، مگر وہ کنواری ہی فوت ہو گئی، یا کم از کم اکیلی فوت ہو گئی. اور اس کے جو ہیرو تھے وہ شیام صاحب تھے. شیام صاحب کے بارے میں بھی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جوان عمری میں فوت ہو گئے. لمبے تڑنگے آدمی تھے، تڑنگے اتنے نہیں تھے، لمبے زیادہ تھے. اور ان کی بیٹی ساحرہ کاظمی اور ان کے داماد راحت کاظمی، اور پھر ان کے بیٹے یعنی کہ ان کے نواسے علی کاظمی آج تک فلموں سے متعلق ہیں یا ڈراموں سے متعلق ہیں. یہ فلم دل لگی جو ہے، آپ سوچیے ذرا، 1946 میں ریلیز ہوئی تو تب بھی میڈم یاسمین ہیروئن تھی، اور آج 2025 تک آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تقریباً کوئی 80 سال ہونے والے ہیں. تو فار 80 years دس لیڈی واز کنٹینیوسلی working in movies really. اب تو بہت عرصے سے ریٹائرڈ ہے، مگر she lives in the studio of her husband. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے مجھے جو محبت ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ میڈم نور جہاں کی سوتن ہے، یعنی کہ میڈم کے بعد شوکت حسین رضوی صاحب کی شادی بی بی یاسمین سے ہوئی، مگر تمیزداری ختم ہے میڈم یاسمین پہ جب وہ میڈم کا ذکر کرتی ہیں. اور عموماً مجھے کہا کرتی تھی کہ جب میڈم کبھی ملنے آتی تھی شوکت صاحب کے ساتھ تو میں بہانہ بنا کے ادھر ادھر ہو جاتی تھی یا کچن میں چلی جاتی تھی تاکہ یہ لوگ آرام سے بیٹھ کے مزے سے باتیں کریں. ایکچولی یہ تو میڈم یاسمین کی تمیزداری ہے نا. میڈم یاسمین کی زندگی میں جو سب سے عمدہ بات مجھے نظر آتی تھی وہ ان کی سوتیلی بیٹی کا ان کے ساتھ رویہ اور سلوک تھا. ذل ہما
بی بی ذل ہما مرحومہ کی شکل میں میڈم یاسمین کی ایک سوتیلی بیٹی تھی جو شوکت صاحب اور میڈم نور جہاں کی بیٹی تھیں. میں نے اپنی زندگی میں ہما جی کو جس طرح اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ ڈیل کرتے دیکھا ہے ویسا کسی اور کو نہیں دیکھا. آپ یقین کیجئے کہ سب سے زیادہ وہ خوش ہوتی تھیں اپنی سوتیلی بیٹی. میں سوتیلی بار بار کہہ رہا ہوں تو مجھے برا لگ رہا ہے لیکن صرف ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو کہ سوتیلے اور سگے کا فرق رکھتے ہیں. ایکچولی جب آپ کسی کی ماں ہیں تو سگی صحیح یا سوتیلی صحیح حسن سلوک سے اس کو بہترین بنا لیجئے جیسا کہ ہما جی نے بنایا. میڈم یاسمین کی اپنی کوئی بیٹی نہیں مگر ہما جی کے ہوتے ہوئے ان کو کسی بیٹی کی کوئی کمی ہم نے آتی نہیں دیکھی. باہر طور خواتین حضرات ہم ذکر کر رہے تھے جبرو کا اور میں نے بتا دیا ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ سب سے پہلے کلندری دھمال کو میں نے جبرو کے ٹائٹلز کے پیچھے گاتے ہوئے لوگوں کا سنا. مگر اصل میں جس دھمال کو قیامت کی کامیابی اور شہرت اور مقبولیت ملی وہ فلم دلاں دے سودے میں تھی. اور فلم دلاں دے سودے ارلی 70s میں ریلیز ہوئی ہے اور اس فلم کو بنانے والے جو پروڈیوسر تھے وہ تھے جناب اسد بخاری صاحب جو خود بھی بہت بڑے مومن تھے اور مولا کائنات اور آل رسول کے بہت بڑے عاشق تھے. وہ جب یہ فلم بنا رہے تھے تو ایک بہت لمبا قصہ ہے کہ انہوں نے کیسے چاہا کہ میں دھمال کو شامل کروں مگر سچویشن بڑی عجیب تھی. سچویشن یہ تھی کہ جو فلم کی ہیروئن تھیں اور خدا تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے وہ فردوس بیگم تھیں. فردوس بیگم دلاں دے سودے میں ایک طوائف کا کردار ادا کر رہی ہیں اور سچویشن یہ بنی کہ وہ اپنے کوٹھے پہ مجرا پیش کرنا چاہتی ہیں مگر اس دن شعبان کی 18 تاریخ ہے اور کلندر کے عرس کی مناسبت سے انہوں نے کہا کہ آج میں مجرے میں کلندر کی دھمال پیش کروں گی. اور یہ بڑا ٹرکی بات تھی. میں لیکن عرض کروں کہ جو اداکارہ فردوس نے اس دھمال پہ کی ہے وہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس میں وارفتگی اور عقیدت اور احترام اور جنون اور عشق سب گھول کے ملا دیا گیا ہے. ایک ایک سٹیپ ایسے ہے کہ جیسے انسان کے ہاتھ پاؤں نہیں اس کا دل رقص کر رہا ہے. دھمال کی مگر تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں اس سے پہلے کہ وہ اس پہ رقص کرتی ظاہر اسے ریکارڈ کیا جانا تھا اور ریکارڈ کرنے سے پہلے اس کے لیے موسیقی بنائی جانی تھی آرکیسٹریشن کرنی تھی تاکہ اس میں وہ گھن گھرج پیدا ہو سکے جو اس پہ رقص کرنا آسان کر دے. اسد بخاری صاحب کو کچھ لوگ اس زمانے میں اللہ کی طرف سے ملنے شروع ہو گئے. ان میں سے ایک صاحب تھے جن کا نام جناب نذیر علی صاحب تھا. نذیر علی صاحب کیا عمدہ موسیقار ہیں مگر جب وہ اسد بخاری صاحب کو ملے تب تک وہ بیچارے صرف ڈھولک بجاتے تھے اور ایک آدھ فلم کی انہوں نے موسیقی دی تھی. اب ان کا تعلق اسد بخاری صاحب کا ایک گاؤں سے تھا اور کیا کہیے کہ ان کے بزرگوں کے میراثی بھی نذیر علی صاحب کے بزرگ تھے تو ظاہر ہے کہ ایک واقفیت موجود تھی. بالکل انہوں نے ان کو دلاں دے سودے کے موسیقار کے طور پہ چن لیا. پھر وقت آیا کہ دھمال لکھی جانی تھی. اب جو دھمال ہے اس کے کچھ انترے تو بے انتہا ریچولسٹک ہیں اور ہمیشہ سے اوریجنل اور فوک ہیں. بہت ہی مزے کے ہیں وہ سارے اور سب لوگ سنتے ہیں کہ ماما نو پیرا بچڑے دینا ہے پہنا نو دینا ہے ویر ملا جھولے لالن وغیرہ. آپ جانتے ہیں کہ اس کو سن کے ہر ماں اور بہن کا دل اور بھائی کا دل بھی لرز جاتا ہے. بالکل مگر اس دفعہ انہوں نے اس دھمال میں کچھ نئے انترے لکھوانے تھے تو اس وقت ایک شاعر پہ ان کی نظر پڑی اور اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی. وہ شاعر تھے جناب مشیر کاظمی صاحب. میں مشیر کاظمی صاحب کو بہت محبت کرتا ہوں ان کی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے. آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مشیر کاظمی صاحب کی میرے دل میں پہلی محبت ایک ایسی فلم کے ذریعے پیدا ہوئی جس کا ایک گیت انہوں نے لکھا تھا. فلم کا نام تھا مادر وطن اور مادر وطن کا ایک گیت تھا تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق شہیدو وفا کی تصویرو. آپ سب کو یاد ہے آج جب بھی افواج پاکستان کے سپاہیوں کی شہادت کی خبر ٹیلی ویژن پہ چلتی ہے تو لامحالہ بار بار اسی گیت کو سنایا جاتا ہے اے راہ حق شہیدو وفا کی تصویرو. اور اس میں ایک بند آتا ہے کہ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے. کیا میں کروں آپ کو کہ کیسے بتاؤں کہ یہ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو یہ پتا ہو کہ مولا کائنات کی اولاد نے حضرت امام حسین نے امام علی مقام نے شہادت کا جو باب لکھ دیا ہے اس سے درخشاں اور اس سے سنہرا باب کوئی ہو نہیں سکتا. باہر طور
شاید اسد بخاری صاحب کو بھی ان کا یہ عشق اور یہ مائل ہونا پتہ تھا اور پسند تھا، تو انہوں نے مشیر کاظمی صاحب سے خصوصی طور پہ کچھ نئے انترے لکھوائے، جو کہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نئے کون سے ہیں۔ ان میں سے ایک مجھے بہت پسند ہے، انہوں نے لکھا کہ روزے پہ آئی تیرے بن کے سوالی، دل کی مرادیں مانگوں تھام کے جالی۔ حضور والا، یہ جو جالی ہے نا، آپ کے نزدیک صرف کلندر پاک کی ہوگی، میں تھوڑا سا مختلف مسلک رکھتا ہوں۔ میرے لیے، اور میں تمام تر عاجزی کے ساتھ اور اپنے کانوں کی لوگوں کو چھو کے یہ بات کہوں، میرے لیے دنیا میں صرف ایک دربار ہے اور ایک سرکار ہے۔ سرکار دو عالم ہے اور ان کا دربار مدینے میں واقع ہے۔ تمام باقی دربار اور تمام باقی سرکار صرف سمت گو ہیں ان کی طرف۔ میں حضرت لال شہباز قلندر صاحب کا آپ کو بتاؤں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ رات کو وہ سیون سے اڑ کے مدینے پہنچتے تھے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن کے درباروں پہ دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں، وہ ہر رات حاضری دیتے تھے میرے سرکار کے دربار پہ، اور میرے خیال میں وہاں وہ ایسا دھمال ڈالتے ہوں گے کہ ہم تو نہیں دیکھ سکے، مگر یقیناً آسمانوں سے حوریں اور ملائک جھک جھک کے دیکھتی ہوں گی کہ یا اللہ، زمین کے اس خطے پہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے دل کھنچتے ہیں اس طرف۔ باہر تو جب بھی میں یہ چیزیں سنتا ہوں، روزے پہ آئی تیرے بن کے سوالی، میں تو ہمیشہ میرے دل میں اور میرے ذہن میں اور ہر طرح سے میرے دل میں وہ جالیاں ہیں جو کہ میرے سرکار کے سامنے ہیں، اور جہاں ان کے عشاق آ کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور کامتے دلوں کے ساتھ ان پہ درود بھیجتے ہیں، اور پھر اپنے لیے ان کے وسیلے سے ان کے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ذکر ہم کر رہے تھے کہ کیا ہوا جب یہ دھن تیار ہوگی، مشیر کاظمی صاحب نے نئے انترے بھی لکھ لیے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم انتخاب تھا کہ اس دھمال کو اب گائے گا کون۔ اب خواتین و حضرات، بغیر کسی تامل کے تمام متعلقہ افراد کا ایک ہی سلیکشن تھا، اور وہ تھا مادام ملکہ ترنم مادام نور جہاں کی آواز۔ کیونکہ جس قسم کی آواز چاہیے تھی، جس قسم کا تاثر، جس قسم کا سوز، جس قسم کی ایموشنلٹی چاہیے تھی، وہ اس وقت کیا، وہ اب بھی صرف انہی کی آواز میں ہے اور کسی اور کی آواز میں نہیں تھی۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ میڈم نے وہ پورے کا پورا دھمال ریکارڈ کرایا، اور میڈم کو گاتے ہوئے یہ احساس ہو گیا کہ یہ عام گیت سے لمبا گیت ہے۔ جب انہوں نے دھمال گاتے ہوئے ختم کیا اور وہ آئیں اسد بخاری صاحب کے ساتھ، تو تھوڑا سا گلہ صاحب کر کے کہا کہ بخاری صاحب گیت بڑا لمبا ہے، تسی میں نے 2 گیتاں گوا لیا تے ایک گیت تے پیسے دے رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی، میں نے بھی اس میں سے کوئی منافع نہیں کمانا، مجھے جو آمدنی رائلٹی کی شکل میں حاصل ہوگی، میں نے اس سے کلندر پاک کے مزار پہ پنکھے لگوا دینے ہیں۔ میڈم نے ایک نظر ان کو دیکھا تاکہ آنکھ لیں کہ کیا وہ سچ بول رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اشارہ کیا اپنے ملازم سے کہ میرا بیگ لے کر آؤ۔ بیگ میں کانٹریکٹ پڑا ہوا تھا جس پہ رقم تھی اور پھر رائلٹی کا لکھا ہوا تھا۔ میڈم نے وہ کاغذ نکال کر 2 ٹکڑے پھاڑ کر اسد بخاری صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہنے لگے کہ جڑی میرے حصے دے پیسے بنن گے، جڑی میری رائلٹی آئے گی، وہ تسی میرے ولوں 7 دے جا کے کلندر پاک دے مزار دے اوتے واٹر کولر لگوا دیا جائے۔ میں خواتین حضرات آپ کو یہ بات کروں، واٹر کولر لگوانا سندھ کی تپتی ہوئی گرمی کے اندر ایک نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جو صدقہ جاریہ کی طرح ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میڈم نے اپنی زندگی میں اپنی آمدنی سے وہاں پہ واٹر کولر لگوائے تھے تو اس کا بدلہ ان کے رب نے انہیں شاید حوض کوثر پہ دینا ہو۔ یہ میرا خوش گمان ہی صحیح، آپ میں جن کو اعتراض ہے وہ کر لیجئے، آپ کو حق کوئی نہیں ہے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ کس کی پیاس حوض کوثر پہ بجھے گی اور کون وہاں محروم رہ جائے گا۔ تو یہ فیصلے اسی پہ رہنے دیجئے جس کو قدرت ہے یہ فیصلے کرنے کی۔ بہر طور خواتین حضرات، یہ ریکارڈنگ بھی ہو گئی۔ ریکارڈنگ کے بعد آپ کو میں نے بتایا کہ فردوس بیگم نے اس پہ غضب کا رقص کیا۔ آپ میں سے وہ تمام لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، دلاں دے سودے میں بی بی فردوس بیگم کا رقص۔ بی بی فردوس نے کچھ ایسا دل سے یہ سب کام کیا کہ میں اس کی بھی آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ خواتین حضرات، مقبولیت اس دھن کو کچھ ایسی ملی کہ آج کتنے برس ہو گئے، 70 سے لے کر 2025 تک، آپ سوچیں کہ 55 سال، نصف صدی سے زیادہ ہو گیا ہے۔ کہیں کوئی اردو، پنجابی، سرائکی موسیقی کی محفل ہو، اس کا اختتام ہمیشہ
نذیر علی صاحب کی اس دھن پہ اور مشیر کاظمی صاحب کے لکھے ہوئے نئے انتروں کے ساتھ میڈم نور جہاں کی آواز میں گائے ہوئے دھمال اور فردوس بیگم کے فلم بند کیے ہوئے دھمال پہ ہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو عقل مند گانے والے ہیں وہ اپنا باجا سمیٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اب دھمال گا دی ہے, اس کے بعد اب کچھ نہیں گایا جائے گا. اور تمیزداری بھی یہی ہے کہ جس قسم کی چیز گا دی گئی ہے اس کے بعد اب کس کا ذکر کرنا اور کیا ذکر کرنا. خواتین حضرات, اس سے محفل میں برکت بھی پڑ جاتی ہے اور جو محفلوں میں خرافات ہو رہی ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کسی حد تک ان کی بھی معافی ہو جاتی ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ بڑا کام کیا, میں نے ان سب کو اور ان سب کا انجام دیکھا, اور میں انجام کے بارے میں آپ کو سے بھی بتاؤں. میں میڈم کے بارے میں کیا کہوں آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو 27ویں کی رات ملی اور جو تب فوت ہوئی. میڈم وہ خاتون تھیں کہ جو کبھی پیسے ملنے کے بغیر گانا ریکارڈ نہیں کرواتی تھیں, ہر چیز پیش کی تاکہ بعد میں کوئی ان کی رقم مار نہ لے. تو ملکہ ترنم نور جہاں نے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھنا تھا کہ پہلے مینو معافی دی, ضمانت دے, گارنٹی دے کہ مجھ گناہ گار دے گناہ معاف کر دیں گا تو پھر مینو تے بلا لیں. اور آپ کے خیال میں جو رحمت کا پورا ایک سمندر موجزن ہوتا ہے 27ویں کی رات کو, کیا اس کے صدقے میرے پروردگار نے ان کو معاف نہیں کر دیا ہوگا؟ بہر طور یہ بھی معاملہ ایسا ہے جو وہ خود ہی جانتا ہے. مجھے مگر مکمل یقین ہے کہ ایسا ہوا ہوگا, کیونکہ وہ صرف کلندر کا دھمال گانے والی خاتون نہیں, وہ میری آقا زادی کے شہزادوں کا نوحہ پڑھنے والی بھی تھی, اور جنت کی مالک اور مختار اور منتظم سب آقا زادی ہیں. آقا زادی اگر اپنے نوحہ خانوں کو, اپنا پرسہ دینے والوں کو نہیں پہچانتی تو پھر کسی کو نہیں پہچانتی, یہ یقین رکھیے آپ. بہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد میں نے نذیر علی صاحب کو دیکھا کہ میڈم کی دوسری یا تیسری برسی تھی. وہاں پہ نذیر علی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور وہ دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے ہی مطمئن بیٹھے ہوئے تھے, بہت ہی مطمئن بیٹھے ہوئے تھے. میں بڑا حیران ہوا کہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں کر رہے. میں نے, یہ ہما جی کے ہاں میڈم کی برسی تھی, میں نے وہاں بہت عمدہ زردہ پکا ہوا تھا, وہ ایک پلیٹ میں نکالا اور ان کے لیے لے کے گیا. میں کہا ماسٹر جی تسی ہے زردہ کھاؤ. انہوں نے لے لی پلیٹ اور لینا شروع کر دیا. میں کہا چپ بیٹھے ہو, کوئی گل نہیں کرتے. کہتے جی بس یہ بھی دن آنا سی کہ نور جہاں دی برسی تے آ کے روٹی کھانی سی, جن کے ساتھ آپ نے بہترین وقت گزارے ہوں. کبھی سوچا ہوتا ہے کہ ایک دن ان کی برسی پہ بیٹھ کے ہم میٹھے چاول کھا رہے ہوں گے نیاز کے؟ بہر طور میں نے کہا جی آج کل کی کر رہے ہو؟ آگے سے ان کا جواب آیا, ڈاکٹر صاحب آج کل میں انتظار کرنا ہوا. میں کہا کس چیز دا انتظار؟ کہتے جی اگرائی دا. اگرائی ہوتی ہے قرض دی ہوئی رقم کی واپسی, یعنی کہ قرض کو واپس لینے کا وقت, اگرائی کر لی. میں نے کہا کس چیز دی اگرائی؟ کہنے لگے دیکھو جی ہن میرا آخری وقت ہے, میں حشر دہاڑے ایک ہی کام کرنا ہے, اپنی ٹول کی گل چ پا لینی ہے تے تمال دی تون وجایا جانا ہے تے تمال گاندیاں جانا ہے, تے پھر میں ویکھاں گا کہ جو میں زندگی چ کام کیتا ہے میں او دی اگرائی ملے گی کہ نہیں ملے گی, مینوں اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو میرے منہ سے نکلا کہ ماسٹر جی بے شک ملے گا, اور کیوں نہیں ملے گا. آپ ذرا سوچیں کہ کیا سوچتے ہوئے سادمی نے یہ دھن بنائی, اور ان کو عقیدت کیسی تھی. حضرت لال شہباز کے اندر سے تو تھی ہی, مگر یہ اصل عقیدت کا جو سرچشمہ ہے وہ میرے سرکار کی ذات ہے. ان کی ذات کے بعد ان کی شہزادی ہے, اس شہزادی کے بعد اس شہزادی کے شوہر ہیں مولا کائنات, اور پھر ان کی آل ہے امام حسن و امام حسین. اگر ان کے وسیلے سے کچھ نہیں ملنا تو پھر کائنات میں کسی کے وسیلے سے کچھ نہیں ملنا. خیر, تو واقعی میں سوچتا ہوں کہ وہ یہ کرتے ہوں گے. اب آخر میں 2-3 باتیں آپ کو یہ میں بتاؤں کہ بی بی فردوس کے ساتھ میری بڑی نیاز بندی رہی. وہ کیا خاتون تھیں, وہ ایک الگ دن کے لیے رکھ لیتے ہیں. مگر میں سوچتا تھا کہ اس عورت کو کس شکل کے اندر میرا مولا نوازے گا اس رقص کے لیے جو انہوں نے دلاں دے سودے میں دھمال پہ کیا. اور یہ عقدہ مجھ پہ اس دن کھلا جب ان کا 40واں تھا. ان کے 40ویں پہ جاتے ہوئے میں فردوس مارکیٹ کی طرف جب میں نے جانا شروع کیا تو ایک دم میرے سامنے لاہور شہر میں بنا ہوا ایک انڈر پاس آیا. اس انڈر پاس کے رائٹ سائڈ پہ فردوس مارکیٹ تھی اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ بی بی فردوس کا گھر تھا. یہ دونوں کونے تھے اور درمیان میں انڈر پاس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا لال شہباز کلندر انڈر پاس. تو پتہ یہ چلا کہ اپنے ماننے والوں کے بالکل قریب ان کی ہمسائیگی میں
بزرگ آ بستے ہیں تاکہ ان کی برکت دونوں طرف پڑتی رہے۔ بی بی فردوس جب فوت ہوئی ہیں تو ایک مالدار خاتون تھی، کوئی تنگی، کسی قسم کی اسرت ان کی زندگی میں شامل نہیں تھی، حالانکہ بڑی بڑی تباہی آئی مالی طور پہ۔ بچے ماشاءاللہ بیاہ چکی تھیں، ان کے بچوں کو پال رہی تھیں، پڑھا رہی تھیں، اور ایک بہت ہی مثالی زندگی گزار رہی تھیں۔ مگر یہ جو آخری منظر میری آنکھوں نے دیکھا کہ لال شہباز قلندر انڈر پاس ان کی مارکیٹ اور ان کے گھر کے درمیان ہے، یہ بھی صرف نظر بازوں کے لیے میرے پروردگار کا ایک نظارہ تھا جو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ خواتین و حضرات، کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اسی میں سے آخرت کمانی ہوتی ہے۔ دنیا تو کماتے ہی ہیں، تو آپ کے لیے بھی مشورہ یہی ہے، آپ جو بھی کام کیجئے اس میں کچھ ایسا کر دیجئے کہ جو آخرت میں آپ کے کام آئے۔ صرف اعمال نہیں ہوتے، اس میں عشق کی چاشنی کو شامل کرنا پڑتا ہے، اور جب عشق کی چاشنی کسی اچھے عمل میں شامل ہو جائے تو پھر دیکھیے 2 چند نہیں 100 چند اس کا نتیجہ نکلتا ہے، جیسا کہ ان لوگوں کے لیے نکلتا ہوگا۔ آخر میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں جو مجھے بڑی پسند ہے، اور وہ یہ ہے کہ میڈم نے صرف ایک نہیں کئی کرندری دھمال گائے۔ مجھے ان میں سے 2 فلموں کے کرندری دھمال بڑے پسند ہیں، اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں ان کو کہ آپ لوگ سنیں۔ ایک ہے جو کہ آسو باللہ کا دھمال ہے، حسینی لال قلندر، نبی دی آل قلندر، میرے غم ٹال قلندر۔ اور دوسرا کرندری دھمال جو ہے وہ فلم ماں تے ماما میں جو ہے وہ یہ ہے کہ شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلان دے، جیوندے رہتے لال قلندر آن ملان گے۔ خواتین حضرات، دونوں کو پکچرائز کیا ہے ایک ہماری ہیروئن نے جن کا نام عالیہ بیگم ہے، اور وہ بھی بہت عمدہ خاتون ہے، مجھ سے چونکہ ملاقاتیں بھی رہ چکی ہیں اس لیے میری بڑی فونڈ میموریز میں وہ شامل ہیں۔ آج کل چکوال کے قریب کسی گاؤں میں رہتی ہیں۔ عالیہ جی یہ گل سنو تو کس دن لاہور آؤ تو مینوں ملو، بہت بہت دل توڑے نال ملن تے کر دے تے دل اداس ہے۔ خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی میں آج کے ایپیسوڈ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ فلمی گیت ہے، تو بھیا نجات کے راستے، مغفرت کے راستے نہ جانے کس کس منزل سے ہو کے گزرنے ہیں اور کہاں سے حاصل ہونے ہیں، یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ خوش رہیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔